بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مائناز تصنیف انسان نے کیا سوچا، باب سوم، حصہ اول۔ اخلاقیات، ایتھکس۔ آدمی اندر جہان خیر و شر، کم شناسد نفع خود را از ضرر، کس نداند زشت و خوب کار چیست، زیادہ ہموار و ناہموار چیست۔ اخلاقیات، ایتھکس۔ جھوٹ بولنا برا ہے، یہ فکرہ ساری عمر سنتے چلے آ رہے ہیں، سنتے ہی نہیں خود بولتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی آپ نے صبح سے شام تک سینکڑوں مرتبہ اس فکرہ کو سنا اور بیسیوں مرتبہ اسے دہرایا ہوگا۔ اس فکرہ کو ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ ہی نہیں گزرا کہ جھوٹ بولنا برا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی اس پر غور بھی کیا ہے کہ اس فکرہ کے کیا معنی ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا برا ہے تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ برا ہے کا مفہوم کیا ہے؟ برا کسے کہتے ہیں؟ اچھا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں سوچا تو اب ہی سوچئے اور دیکھیے کہ اس کا کوئی واضح مفہوم آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ کتاب کو ایک طرف رکھ دیجئے اور پھر ذرا غور سے سوچئے کہ یہ فکرہ جسے آپ عمر بھر سنتے چلے آ رہے ہیں اور دن میں 20 مرتبہ خود دہراتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ شاید یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا برا ہے اس لیے کہ اس کے نتائج برے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے مطلب بیان کرنے کے بجائے لفظ برا کو ایک مرتبہ پھر دہرا دیا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ برے نتائج سے کیا مفہوم ہے۔ شاید آپ کہہ دیں کہ برے نتائج وہ ہیں جن سے انسان کو نقصان پہنچے۔ بہت اچھا، لیکن ذرا سوچئے کہ کتنی مرتبہ آپ کو سچ بول کر نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ بولنے کا نتیجہ برا ہوتا ہے، لہٰذا سچ بولنا برا ہے۔ لیکن آپ یہ تو کبھی نہیں کہیں گے کہ سچ بولنا برا ہے، آپ یہی کہیں گے کہ جھوٹ بولنا برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے۔ آپ کہیں گے کہ جھوٹ بولنا اس لیے برا ہے کہ اس سے انسان سوسائٹی کی نظروں سے گر جاتا ہے، یعنی جھوٹ میں کوئی برائی نہیں، لیکن چونکہ سوسائٹی جھوٹے کی عزت نہیں کرتی اس لیے جھوٹ برا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی سوسائٹی جھوٹ کو معیوب نہ سمجھے اور جھوٹوں کی عزت کرنے لگ جائے تو پھر جھوٹ برا نہیں رہے گا، اچھا ہو جائے گا۔ آپ ایک سیکنڈ کے تعامل کے بغیر کہہ دیں کہ نہیں، جھوٹ پھر بھی برا ہی رہے گا، اس کے یہ معنی ہوئے کہ آپ کی یہ دلیل بھی محکم نہ رہی کہ جس بات کو سوسائٹی معیوب سمجھے وہ بری ہوتی ہے اور جسے سوسائٹی اچھا سمجھے وہ اچھی ہوتی ہے۔ آپ کے نزدیک جھوٹ بہرحال برا ہے، خواہ اسے سوسائٹی اچھا سمجھے یا برا۔ بہت اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بہرحال برا ہے، اس لیے انسان کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن ذرا اس واقعہ پر نگاہ ڈالیے، آپ اپنے مکان کے باہر بیٹھے ہیں کہ اتنے میں ایک غریب و ناتواں آدمی بھاگتا ہوا آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں قاتل مرڈرر پستول لیے اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ فوراً آپ کے مکان کے ایک کونے میں چھپ جاتا ہے۔ دروغے مصلحت آمیز۔ اتنے میں وہ خونخوار جلاد ہاتھ میں پستول لیے آ جاتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ فلاں شخص ابھی ابھی اس طرف آ رہا تھا، آپ نے تو نہیں دیکھا کہ وہ کدھر گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ مظلوم بے گناہ ہے اور یہ ظالم و جابر اسے ناحق مار دینا چاہتا ہے۔ اب آپ کہیے کہ آپ کو اس وقت سچ بول کر بتا دینا چاہیے کہ وہ مظلوم فلاں کونے میں چھپا کھڑا ہے، یا اس ظالم کو غلط سمت کی طرف اشارہ کر کے مظلوم کی جان بچا لینی چاہیے۔ آپ بلا تعمل کہتے ہیں کہ اس ظالم کو کبھی نہیں بتانا چاہیے کہ وہ مظلوم کہاں ہے، اسے دوسرے راستے پر ڈال دینا چاہیے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سچ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا چاہیے، حالانکہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ آپ کا یہ مسلمہ بھی صحیح نہ تھا کہ انسان کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب جھوٹ بولنا برا نہیں، اچھا ہوتا ہے۔
اب آپ اس مقام پر آ گئے کہ مصلحت کے تقاضے سے جھوٹ بولنا برا نہیں ہوتا، یعنی دروغ مصلحت آمیز بے از راستی فتنہ انگیز۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جھوٹ فی ذاتے ہی بری چیز ہے، نہ اچھی۔ تقاضا مصلحت سے یہ اچھی چیز بن جاتی ہے، اور جب مصلحت کا تقاضا نہ ہو تو برا فعل، جس طرح سنکھیا اگر دوا کے طور پر استعمال کیا جائے تو مفید صحت ہوتا ہے، اور اگر اسے یوں ہی کھا لیا جائے تو مہلک ہوتا ہے۔ بلا سوچے سمجھے آپ کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا بحث چھیڑ دی جس سے ایسی صاف اور واضح بات کے جھوٹ بولنا برا ہے، خواہ مخواہ پیچیدہ بن گئی۔ لیکن آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آپ نے ایسی صاف اور واضح بات پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ آپ نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ برا کسے کہتے ہیں، اچھا کیا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا کیوں برا ہے، کیا جھوٹ بولنا ہمیشہ برا ہوتا ہے یا بعض اوقات اچھا بھی ہوتا ہے۔ اچھا خیر حق، گڈ رائٹ کیا ہوتا ہے، برا شر باطل، ایول رانگ کسے کہتے ہیں۔ اچھا کیوں اچھا ہوتا ہے، برا کیوں برا ہوتا ہے، کیا اچھا ہمیشہ ہر حال میں اچھا ہوتا ہے اور برا بہرحال برا، یا یہ چیزیں حالات کے تقاضے سے بدل جاتی ہیں۔ یہی وہ سوالات ہیں جو اخلاقیات ایتھکس کا موضوع ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ان باتوں کو بلا سوچے سمجھے یوں ہی مانتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے جس طرح اپنے بچپن میں گھروں میں سنا اسی طرح اچھا اور برا کہنے لگ گئے، یا جو کچھ ہمیں کتابوں میں پڑھایا گیا وہی کچھ ہم نے صحیح تسلیم کر لیا، یا آگے بڑھے تو جس بات کو سوسائٹی میں معیوب سمجھا گیا ہم نے اسے برا کہہ دیا۔ جن باتوں کی سوسائٹی میں تعریف ہونے لگی ہم نے سمجھ لیا کہ وہ اچھی ہیں۔ اگر سوسائٹی کی اس تقسیم اور پرانی روایات میں کہیں اختلاف ہو گیا، یعنی جس چیز کو پہلے لوگ معیوب سمجھتے تھے سوسائٹی اسے محبوب سمجھنے لگ گئی، تو اس سے قدیم اور جدید میں تضاد شروع ہو گیا۔ جو لوگ قدیمی روش پر کاربند رہنے پر مصر ہوئے وہ قدامت پرست قرار پا گئے۔ جنہوں نے اس روش کہن کو خیر بات کہہ کر نئی راہ اختیار کر لی انہیں تجدد پسند کہہ دیا گیا۔ قدامت پرستوں کے پاس اپنے مسلک کے برسر حق ہونے کی سند یہ قرار پا گئی کہ ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ تجدد پسندوں نے یہ سرٹیفکیٹ پیش کر دیا کہ اب ہمارے زمانے کا یہی تقاضا ہے، دنیا میں یہی کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے، یہی کچھ ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے یہ سوال سامنے آیا کہ کیا حق و باطل، اچھا برا کے پرکھنے کا کوئی مستقل معیار بھی ہے، یا معیار وہی پچھلوں کا طریقہ یا ہمارے زمانے کا تقاضا ہی ہے۔ اگر اس کا کوئی مستقل معیار ہے تو وہ معیار کیا ہے، کس نے اسے مستقل معیار قرار دیا ہے، اس کا ہمیں کس طرح سے علم ہوا۔ یہ ہیں وہ سوالات جن سے اخلاقیات بحث کرتا ہے۔ ان سوالات میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، پوچھا یہ جاتا ہے کہ مجھے سچ کیوں بولنا چاہیے، مجھے جھوٹ کیوں نہیں بولنا چاہیے، تمہیں فلاں بات کرنی چاہیے، اس میں کرنا چاہیے کرنا نہیں چاہیے ہی وہ بنیادیں ہیں جس پر اخلاقیات کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔ اسی لیے کانٹ نے اخلاقیات کی تعریف ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ یہ چاہیے اوٹ کے متعلق قوانین سے بحث کرتا ہے۔ آپ غور سے دیکھیے تو یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جائے گی کہ انسانی معاشرہ کا دار و مدار اسی اوٹ کے جواب پر منحصر ہے۔ انسانی معاشرہ کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ انسانی زندگی میں اخلاقیات کی کیا اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے انسانی شعور نے آنکھ کھولی ہے یہ سوالات اس کے سامنے رہے ہیں، اور فکر انسانی ان کے حل میں ہمیشہ غلطاں و پیچاں رہی ہے۔ اس باب میں فکر انسانی کی کوششوں کے ماحصل کا جو حصہ ضائع ہو چکا ہے اس کا تو کسی کو علم نہیں۔ جس قدر بچا کھچا سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی اس حقیقت کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ انسان نے چاہیے کہ سوال کو حل کرنے کی اتنی کاوش و کاہش سے کام لیا ہے، لیکن اس کے باوجود کیفیت ابھی تک یہ ہے، ہنوز اتنا بھی متعین نہیں ہو سکا کہ خیر گڈ کسے کہتے ہیں اور شر ایول کیا ہے، حق رائٹ کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے اور باطل رانگ کی کیا۔
نہ ہی ابھی تک اخلاقیات ایک باضابطہ سائنس کی حیثیت اختیار کر سکا ہے جوڑ کے الفاظ میں۔ اگرچہ اخلاق در حقیقت اخلاق ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، بائیں ہمہ اخلاق کی سائنس یا فلسفہ ایک ایسی چیز ہے جس کی تلاش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بحیثیت سائنس یا فلسفہ کے یہ کہیں ملے گی ہی نہیں۔ گائیڈ ٹو دا فلسفی آف مورل اینڈ پولیٹکس، پیج 171۔ اس کے باوجود خود ہمارے زمانہ میں بھی اخلاقیات پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جا رہا ہے کہ کسی ایک انسان کے لیے اس سب کا استیعاب ناممکن ہے۔ آئندہ صفحات میں ہم کوشش کریں گے کہ نہایت مختصر الفاظ میں بتایا جا سکے کہ خیر و شر کی نزاع کے متعلق انسانی فکر نے کیا کیا کاوشیں کی ہیں اور وہ آج کس مقام پر کھڑا ہے۔ جذبات انفرادی ہوتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور بھی سمجھ لینی ضروری ہے۔ ایک شخص نے آپ کی چوری کی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے آپ کو مالی نقصان پہنچا ہے۔ ایک شخص آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کہتے ہیں اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ظاہر ہے کہ اس صورت میں آپ کو کوئی مالی نقصان نہیں پہنچا، لیکن آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اخلاقیات میں افادی حیثیت کو بھی سامنے رکھا جائے گا اور جذباتی حیثیت، فیلنگز کو بھی۔ جذبات کی دنیا بڑی وسیع ہے اور پھر ہر شخص کے جذبات منفرد انڈیویجول ہوتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے جذبات، فیلنگز دوسرے کو محسوس کرا سکے۔ میرے دانت میں درد ہے، آپ کو صرف الفاظ سے بتا سکتا ہوں کہ میرے درد ہو رہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو عمر بھر کبھی درد نہیں ہوا تو آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کیا کہتا ہوں، اور اگر آپ کے کبھی درد ہوا ہے تو آپ میرے الفاظ سے اس کیفیت کو یاد کریں گے جو آپ نے اپنے درد کی حالت میں محسوس کی تھی۔ اس سے آپ یہ سمجھ لیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ میری کیفیت کو محسوس نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے درد میں جو کچھ محسوس کیا تھا وہ اس سے مختلف ہو جو میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن اپنے جذبات سے آپ کو روشناس کرانے کا اور کوئی ذریعہ ہی میرے پاس نہیں۔ میں اس کیفیت کو صرف الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں اور ان الفاظ سے جو کچھ آپ سمجھ سکیں وہی کچھ آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ نہ میں اپنی کیفیات آپ تک منتقل کر سکتا ہوں، نہ ان کے احساسات سے آپ کو متکیف کر سکتا ہوں۔ یہ ہے جذبات کی دنیا، اور چونکہ اخلاقیات، ایتھکس کا تعلق جذبات کی دنیا سے زیادہ ہے، اس لیے اس کے متعلق اس انداز سے بات نہیں کی جا سکتی جس طرح محسوسات کی دنیا کی بابت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جس نے پہلے کبھی میز نہیں دیکھی، میں اسے دکھا کر سمجھا سکتا ہوں کہ اسے میز کہتے ہیں، لیکن جس کے کبھی درد نہیں ہوا اسے میں کس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ درد کسے کہتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ درد کے ان محسوس و مرئی اثرات کو دیکھ سکے گا جو مجھ پر مرتب ہو رہے ہوں گے، مثلا کرب و اضطراب، چہرے کی رنگت، آنکھوں کے آنسو، آہ فغاں، لیکن یہ درد نہیں، درد کے مظاہر ہیں۔ وہ صرف مظاہر کو دیکھ سکتا ہے، درد کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ ایک جلنے کے سوا اور کوئی کیا جانے، حالتیں کتنی گزر جاتی ہیں پروانے پر۔ شعلہ تک پہنچنے میں اس کی ایک ایک سانس میں جس قدر قیامتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، نہ کوئی دل اس کا صحیح احساس کر سکتا ہے۔ بنابری اخلاقیات میں جب جذبات سے بحث کی جاتی ہے تو ان مشترکہ کیفیات کو سامنے رکھا جاتا ہے جن کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ وہ فلاں فلاں قسم کے جذبات سے عام طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے زیادہ اس باب میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ ان تمہیدات کے بعد آپ آگے بڑھیے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ میکانے کی تصور حیات کے مطابق انسان صاحب اختیار و ارادہ تسلیم نہیں کیا جاتا بلکہ مجبور مانا جاتا ہے۔ اس نظریہ کی روح سے پیدائشی مزاج، وراثت کے اثرات، ماحول کے اثرات، تعلیم و تربیت کے اثرات وہ زنجیریں ہیں جن میں انسان جکڑا رہتا ہے۔ کیا انسان مجبور ہے؟
اور اس کا ہر فیصلہ اور ہر عمل انہی خارجی اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان ایک مشین بن کر رہ جاتا ہے۔ رسل کے الفاظ میں، اگر طبیعیاتی جبر فزیکل ڈٹرمنزم کا نظریہ صحیح تصور کر لیا جائے تو اس کے بعد خواہ انسان کے اندر نفس مائنڈ کا وجود بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی انسان اس قسم کی مشین بن جائے گا کہ ایک قابل عالم طبیعیات محض طبیعیاتی معلومات کی بنا پر انسان کے تمام اعمال و افعال کو پہلے ہی سے متعین کر کے بتا دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسانی خیالات کے متعلق کچھ نہ بتا سکے، لیکن وہ یہ تو بتا دے گا کہ وہ انسان کیا کہے گا اور کیا کرے گا۔ ان حالات میں انسان ایک مشین ہوگا۔ انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف میٹیریلزم بائی ایس اے لانگ۔ اس نظریہ کے ماتحت اخلاق کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اخلاق کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم انسان کو صاحب اختیار و ارادہ تسلیم کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ میکانے کی تصور حیات کے علمبردار نظری طور پر خواہ انسان کو مجبور ہی مانے، عملی دنیا میں وہ بھی انسان کو صاحب اختیار و ارادہ ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اگر آپ ان میں کسی کے تھپڑ ماریں تو وہ برابر کا جواب دے گا یا آپ کو عدالت میں کھینچ کر لے جائے گا، اور جب تک آپ کو سزا نہیں دلا دے گا اسے کل نہیں پڑے گی۔ وہ کبھی یہ کہہ کر خاموش نہیں ہو جائے گا کہ تھپڑ مارنے میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ تو ایک مجبور مشین ہیں۔ لہٰذا اخلاق کی دنیا میں قدم رکھتے ہی میکانے کی تصور حیات ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس تصور حیات کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو نہ پولیس کی ضرورت رہے، نہ عدالت کی، نہ جیل خانے باقی رہیں، نہ فوج، نہ کسی کو کسی کے جرم کی سزا دی جا سکے، نہ اس کے اچھے کام کے لیے اسے مبارکباد دی جائے، اور اس کے بعد یہ دنیا انسانوں کی بستی نہیں بلکہ درندوں کا بھٹ بن جائے، جہاں قوت کا قانون چلے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہر شعبہ زندگی میں کار فرما ہو۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ تحقیقات جدیدہ نے نظریہ جبر کی کس طرح تردید کی ہے، اور اب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ وراثت اور ماحول وغیرہ کے اثرات سب بجات درست، لیکن ان کے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک اور قوت بھی ہے جسے راشد الغیر متعین اختیار سے تعبیر کرتا ہے، جو ان اثرات پر غالب آ کر معاملات کے فیصلے خود کرتی ہے۔ اور جب ہم کسی شخص کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے یا برا انسان تو اس کا معیار وہی اعمال ہوتے ہیں جو اس سے اس قوت فیصلہ کی روح سے سرزد ہوتے ہیں۔ چنانچہ لارڈ سیمول اس باب میں لکھتا ہے کہ اگر انسان کو سابقہ علل و اسباب نے ایسا کریکٹر دیا ہے جس سے وہ جرائم پر آمادہ ہو سکتا ہے تو انہی اسباب و علل نے اسے قوت ارادہ بھی عطا کی ہے جس سے وہ اپنے رجحانات و میلانات پر ضبط بھی رکھ سکتا ہے۔ بلیف اینڈ ایکشن۔ اسی بنا پر برگسان کہتا ہے کہ ہم بڑی حد تک وہی ہوتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں، اور اس طرح ہم مسلسل اپنی تخلیق کرتے رہتے ہیں۔ کریٹو ایولیوشن۔ حیوانات میں قوت تمیز کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ جبلی طور پر اخلاقی اعتبار سے مجبور ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بکری جو صرف اپنے مالک کے کھیت میں ہی چرے کبھی پرہیزگار نہیں کہلاتی، نہ ہی وہ بکری جو دوسروں کے کھیت میں جا گھسے مجرم قرار پاتی ہے، اس لیے کہ بکری کے سامنے صرف دو چیزیں ہیں، اس کی بھوک اور گھاس۔ اسے اس کی تمیز ہی نہیں کہ اپنے مالک کے کھیت کا چارہ جائز ہوتا ہے اور دوسرے کے کھیت کا ناجائز۔ اس میں اس فرق کے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں، لیکن انسان کے سامنے بھوک اور کھانے کے علاوہ ایک اور تیسری چیز بھی ہوتی ہے، یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ اسے وہ کھانا کھا لینا چاہیے یا نہ۔ اسی بنا پر کانٹ کہتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے لیے تو ذمہ دار نہیں، لیکن وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کس طرح سے کرتا ہے۔ اندری حالات اخلاقیات میں سب سے پہلے میکانے کی نظریہ حیات کو باطل تصور کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اخلاقیات کا تصور ہی ناممکن ہے۔ چنانچہ اس باب میں میکس بورن اپنی کتاب نیچرل فلسفی آف کازز اینڈ چانس میں لکھتا ہے کہ
اسباب علل کے نظریہ پر غیر محدود ایمان کے معنی یہ ہیں کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ کائنات ایک مشین کی طرح ہے جس میں ہم خود بھی ایک چھوٹے سے پرزے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ مادی جبریت کا نظریہ ہے اور اس عقیدہ جبر سے ملتا ہے جس کی روح سے مذہبی دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ انسان کے تمام اعمال پہلے ہی سے خدا قادر نے متعین کر رکھے ہیں، لہذا اخلاق کی دنیا میں جو مشکلات مذہب کا عقیدہ جبر پیدا کرتا ہے وہی مشکلات مادی جبریت سے پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح خدا کے قادر و مختار ہونے کا عقیدہ انسانی اختیار و ارادہ کی نفی کرتا ہے، اسی طرح مادی دنیا میں اسباب و علل کی لامتناہی زنجیر کا تصور بھی انسان کو مجبور محض بنا دیتا ہے۔ بنابراین انسان کو اسی صورت میں اس کے اعمال کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے جب میکانیکی نظریہ حیات کو مسترد کیا جائے۔ جب تک آپ انسان کے متعلق یہ تسلیم نہ کریں کہ وہ معاملات کے فیصلے خود کر سکتا ہے، یہ کہنا ہی محمل ہے کہ اسے یوں کرنا چاہیے تھا اور یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی عدالت پاگل یا بچہ کو اس کے کسی فعل پر سرزنش نہیں کرتی کیونکہ انہیں صاحب اختیار تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ تصریحات بالا سے ہم نے دیکھ لیا کہ اخلاقیات میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان اپنے اختیار و ارادہ کو استعمال کس طرح کرتا ہے۔ جوں جوں اس کے اختیارات کی دنیا چمٹتی جائے گی، اخلاقیات کا دائرہ تنگ ہوتا جائے گا۔ جیسے جیسے اس کے اختیارات کے میدان وسیع ہوتے جائیں گے، اخلاقیات کے دوائر بھی پھیلتے جائیں گے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اختیارات کے صحیح استعمال کا نام خیر، گڈ ہے، اور ان کے غلط استعمال کا نام شر۔ evil, لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ صحیح اور غلط استعمال کہتے کسے ہیں؟ یعنی وہی بات کہ برا کسے کہتے ہیں اور اچھا کسے؟ سقراط Socrates, نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اصلی نیکی virtue, یہ جان لینا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا۔ اخلاقی مفکرین کا ایک گروہ ہے جس کا خیال ہے کہ انسان کا مقصد زندگی حصول لذت ہے۔ نظریہ لذتیت یعنی ہر کام کا جذبہ محرکہ حصول لذت کا خیال ہوتا ہے، لہٰذا جو اعمال حصول لذت میں ممدوح و امن ہوتے ہیں خیر کہلاتے ہیں، اور جو اس مقصد کے حصول کی راہ میں مانے ہوتے ہیں شر کہلاتے ہیں۔ اس نظریہ کو hedonism, کہتے ہیں۔ hedon, یونانی لفظ ہے جس کے معنی پلیئر کے ہیں، ہم نے اس کا ترجمہ لذت کیا ہے، لہٰذا ہیڈنزم کا ترجمہ ہوگا لذتیت۔ اس نظریہ کا ماحصل یہ ہے کہ ہر عمل کا جذبہ محرکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بحیثیت مجموعی زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کی جا سکے۔ راشدل جلد اول۔ ارسطو اس نظریہ کا محرک ہے۔ اس کے نزدیک زندگی کا مقصد انبساط، ہیپینس یا لذت، پلیئر کا حصول ہے۔ انبساط اور لذت کسے کہتے ہیں؟ ان کے دوائر کون کون سے ہیں؟ اس نظریہ کے حاملین ان سوالات کے جواب میں پھر متفق نہیں، نہ ہی ایسا اتفاق ممکن ہی ہے، لیکن ان فروعی اختلافات کے باوجود وہ اس پر متفق ہیں کہ زندگی کیا مقصد حصول لذت و انبساط ہے۔ خوشباش دے کے زندگانی ای است۔ ظاہر ہے کہ یہ نظریہ خیر گڈ وہ ہے جس سے اس کام کے کرنے والے کو اپنی لذت مقصود ہو۔ انسانی نظام تمدن کو کسی صورت میں قائم نہیں رکھ سکتا، چنانچہ ہابز نے جو hedonism, کی انتہائی شکل ایگوئزم کے نظریہ کا قائل تھا، یہ کہہ دیا کہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ انسان مدنی تباہ کے ہوا ہے۔ مل جل کر رہنا انسانی فطرت کا تقاضا نہیں، انسان نے سوسائٹی کو اس لیے وضع کیا تھا کہ وہ اس کی خواہشات و مقاصد کے حصول و تکمیل کا ذریعہ بن سکے۔ لہذا مقصود فی الاصل انسان کی اپنی خواہشات کی تکمیل ہے، نہ کہ دوسروں کے مقاصد کی تکمیل۔ یہ ظاہر ہے کہ اس نظریہ کے ماتحت ایثار و قربانی کے الفاظ سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے حصول لذت یہ ہے منتہا زندگی۔ اسپنوزا
1637 تا 1677 عیسوی نے اس میں اتنی تبدیلی کی کہ انسان کو لذت پلیئر اپنی ذات کے تحفظ اور اس کی تکمیل سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اعمال خیر وہ ہیں جن سے انسان تحفظ نفس اور اس کی تکمیل کر سکے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس تبدیلی سے یہ نظریہ عام نفسانی خواہشات و لذات کے تصور سے بلند ہو گیا، لیکن جہاں تک نوع انسانی کا تعلق ہے اس کی بنیاد بھی اسی جذبہ خود غرضی سیلفشنس پر ہے جس پر ہابز کا نظریہ ایگوئزم مبنی تھا۔ اپنی لذت کا تحفظ، اس کی تکمیل، انفرادیت کا تصور اجتماعیت کا نہیں، اس میں ہر فرد اپنے مقصد کی تکمیل میں کوشاں رہتا ہے، دیگر افراد سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ یہی وہ تصور ہے جس پر رہبانیت کی عمارت قائم ہے۔ اپنی نجات کی فکر خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تجرد و انفرادیت تھی جو یونان میں رواقیت Stoicism. کی بنیاد قرار پائی، اور جو اس وقت سے آج تک مختلف پیکروں میں جلوہ طراز رہی ہے۔ تصوف اسی کے حسین پیکر کا نام ہے۔ افادیت کا نظریہ، اخلاقیات میں دوسرا نظریہ افادیت Utilitarianism. ہے۔ ان کے نزدیک کسی عمل کے خیر یا شر ہونے کا معیار یہ ہے کہ جو کام زیادہ سے زیادہ فائدہ یا نفع کا موجب ہے وہ خیر ہے، اور جس سے فائدہ یا نفع حاصل نہ ہو وہ شر ہے۔ یعنی معیار افادیت یوٹیلیٹی ویلیو ہے۔ اعمال کو ان کے نتائج سے پرکھنا چاہیے۔ کوئی عمل اپنی ذات میں نہ خیر ہے نہ شر۔ جس کے نتائج نفع رساں ہوں وہ خیر، جس کے نتائج سود مند ثابت نہ ہوں وہ شر۔ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کام ایک وقت میں خیر قرار پا جائے اور دوسرے وقت میں شر، اس لیے کہ کسی عمل کے نتائج ان خارجی حالات پر موقوف ہوتے ہیں جن کے تحت وہ عمل ظہور میں آتا ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ فائدہ کس کا؟ کیا ایک فرد کا؟ اس اعتبار سے اس نظریہ اور ہیڈنزم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، لیکن اس نظریہ کے مفکرین کے خیالات کے مطابق عمل خیر وہ ہے جس سے زیادہ افراد کا زیادہ سے زیادہ فائدہ مرتب ہو۔ دی گریٹسٹ گڈ آف دی گریٹسٹ نمبر۔ لیکن اصل سوال اس کے بعد سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ فائدہ کسے کہتے ہیں؟ کون سے کام فائدہ بخش ہیں اور کون سے نقصان رساں؟ جب تک فائدہ اور نقصان کا مفہوم اخلاقی طور پر متعین نہ کر لیا جائے، اس نظریہ کا اصل مفہوم سمجھ نہیں آ سکے گا۔ اس باب میں نظریہ افادیت کے ائمہ فکر میں سے مل John Stuart Mill. ہمیں بتاتا ہے کہ لذت پلیئر کا حصول اور درد پین سے نجات ہی مقصود زندگی ہے۔ یوٹیلیٹیرینزم اسی مکتب فکر کا دوسرا امام جرمی بینتھم لکھتا ہے کہ فطرت نے انسان کو دو آقاؤں کے تابع فرمان رکھ چھوڑا ہے، ایک لذت دوسرا درد۔ انٹروڈکشن ٹو دا پرنسپل آف مورل اینڈ لیجسلیشن۔ ان تصریحات کے پیش نظر افادی نظریہ اخلاقیات Hedonism. ہی کی ایک پھیلی ہوئی شکل ہے، یعنی اس میں ایک فرد کو اپنی ذات کے لیے حصول لذت مقصود تھا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ حصول لذت مقصود ہوتا ہے۔ اس میں بھی انسانی زندگی کا مقصود و منتہا حصول لذت ہی ہے، لیکن انسان کو مدنی الطبع تصور کر کے اس مقصد کو اجتماعی شکل دے دی گئی ہے۔ اس باب میں ایتھکس فار انبلیورز کی مصنفہ Amber Blank White. لکھتی ہے کہ کسی عمل کو خیر یا شر اس کے نتائج کی روح سے کہنا چاہیے۔ مثلا خیراتی ہسپتال نفع رساں ادارے ہیں، اگرچہ ہسپتال حصول مقصد کا عارضی سا ذریعہ ہوتے ہیں، کیونکہ مقصود تو یہ ہونا چاہیے کہ قوم کی صحت ایسی ہو کہ کوئی بیماری ہی نہ پڑے۔ اس لیے ان ہسپتالوں کے لیے چندہ دینا عمل خیر ہے۔ اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں چندہ کیوں دوں، لیکن اصل سوال تو یہی ہے کہ جس کے جواب دینے سے یوں گریز کی راہ اختیار کی گئی ہے۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں کہ مجھے غریبوں کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟
آپ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی فرض ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ مجھ پر یہ فرض کس نے عائد کر دیا؟ انسانیت کسے کہتے ہیں جس کا یہ تقاضا ہے؟ آپ غور کیجئے کہ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے، کیونکہ اسی جواب پر اخلاقیات کی پوری عمارت کا دار و مدار ہے۔ جب نظریہ افادیت بھی یہی کہتا ہے کہ مقصود حیات حصول لذت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ مجھے غریبوں کی امداد سے لذت نہیں حاصل ہوتی۔ اپنا مال اس طرح سے خرچ کرنے سے دکھ ہوتا ہے، اس لیے غریبوں کی امداد میرے مقصد کے راستے میں حائل ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے نزدیک یہ عمل خیر نہیں، کیونکہ خیر کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ حصول لذت میں ممد ہو۔ اس اعتراض کے پیش نظر کہ مقصود زندگی حصول لذت ہے، راشڈل نے افادیت کا ایک اور نظریہ وضع کیا ہے جسے وہ مثالی افادیت Ideal utilitarianism. کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مقصود زندگی حصول لذت ہی نہیں بلکہ مثالی نصب العین کا حصول ہے۔ اس مثالی نصب العین کا نام خیر گڈ ہے۔ یہ نصب العین تمام نوع انسانی کا مشترکہ مقصد ہے، اس لیے خیر سے مراد ایسے اعمال ہیں جو تمام نوع انسانی کے لیے مثالی نصب العین کا حصول ممکن بنا دیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی میں مختلف قسم کے خیر گڈ بکھرے پڑے ہیں۔ اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کون سا عمل خیر گڈ کسی خاص وقت میں اس نصب العین کے حصول میں ممد ہوتا ہے، اس وقت اس عمل خیر کو اختیار کر لینا چاہیے اور اس سے کم درجہ کے عمل خیر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ نے وہ مثال دیکھی تھی جس میں ہم نے یہ پوچھا تھا کہ کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہوگا یا نہیں۔ راشڈل کہتا ہے کہ سچ بولنا اور کسی کی جان بچانا دونوں اعمال خیر ہیں، لیکن چونکہ کسی کی جان بچانا بڑا خیر ہے، اس لیے اس کی خاطر چھوٹا خیر سچ بولنا ترک کر دینا چاہیے اور جھوٹ بول کر جان بچا لینی چاہیے۔ ان جزیات کو راشڈل نہایت عمدہ طریقے سے بیان کرتا ہے، لیکن جب یہ بنیادی سوال سامنے آتا ہے کہ وہ مثالی نصب العین کیا ہے جو مشترکہ طور پر نوع انسانی کے سامنے ہے اور جس کے حصول کے لیے جد و جہد کا نام عمل خیر ہے، تو اس کے جواب میں اس کے فکر کی پریشانی ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے جواب میں وہ سوائے اس کے کہ نوع انسان کی فلاح جیسی مبہم اصطلاح استعمال کرے اور کچھ متعین طور پر نہیں بتا سکا۔ زیادہ سے زیادہ اس نے لذت پلیئر کے ساتھ اخلاق موریلٹی کا اضافہ کیا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر اس بحث کو ختم کر دیتا ہے کہ اخلاق موریلٹی کے مختلف شعبوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا یہ ہے مثالی نصب العین، حالانکہ بحث ساری تھی ہی یہ کہ اخلاق موریلٹی کسے کہتے ہیں۔ تفصیل کے لیے راشڈل کی کتاب دا تھیوری آف گڈ اینڈ ایول والیوم 1 ملاحظہ فرمائیے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ 19ویں صدی میں نظریہ ارتقاء نے خاص اہمیت حاصل کر لی تھی، چنانچہ اس نظریہ نے طبیعت کے حدود سے نکل کر اخلاقیات کے زاویہ نگاہ کو بھی متاثر کیا۔ ہربرٹ اسپینسر سن 1820 تا 1903 عیسوی نظریہ ارتقاء کا بہت بڑا حامی تھا۔ ہربرٹ اسپینسر کا نظریہ بقا للاصلاح سروائیول آف دا فٹسٹ کے فارمولہ کا موجد وہی ہے۔ وہ طبیعت کے دائرہ سے آگے بڑھ کر اخلاقیات کے دائرہ میں آیا اور اس نے کہا کہ جو قوانین عمل ارتقاء کو جاری رکھ رہے ہیں وہی قوانین فطرت انسانی کے مطابق ہیں، اس لیے اخلاقیات کے لیے بھی وہی قوانین ہونے چاہیے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ عمل خیر گڈ وہ ہے جو انسانی افراد کی بقا سروائیول کے لیے ممد ہوں۔ اس نظریہ کا نام ارتقائی اخلاقیات ایوولوشنری ایتھکس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مقصود حیات یہ ہے کہ عمل ارتقاء کے ذریعہ رفتہ رفتہ ایک بہتر انسانی نسل پیدا کی جائے، اس لیے ہر فرد نوع انسانی کا فرض ہے کہ وہ اس جد و جہد میں حصہ لے۔ اس نظریہ کی بنیاد اس مفروضہ پر ہے کہ نوع انسانی کا باقی رہنا سروائیول ہی خیر گڈ ہے، یعنی انسان کا محض زندہ رہنا یا نوع انسانی کا باقی رہنا ہی مقصود زندگی ہے اور اسے باقی رکھنے کی کوشش کرنا عمل خیر۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے جو عمل زیادہ ارتقاء یافتہ ہے اسے ہماری اصطلاح میں عمل خیر کہتے ہیں، اور جو عمل نسبتاً کم ترقی یافتہ ہے وہ عمل شر ہے۔
प्रिंसिपल्स ऑफ इथिक्स वॉल्यूम 1 पेज 57। नजरिया इर्तिका की रूह से बका सर्वाइवल के लिए माहौल से मुताबिकत Adaptability to environment. जरूरी है। इसी कानून के पेश नजर स्पेंसर लिखता है कि जो काम मकसद पेश नजर के लिए निहायत उम्दगी से तरतीब दिए हों, यानी उसे बिल्कुल मुताबिकत रखते हों, वो आमाल अच्छे हैं। जो इस तरह मुताबिकत न रखते हों, वो आमाल बुरे हैं। अच्छा चाकू वो जो चीज को काट दे, अच्छी बंदूक वो जिसका निशाना खता न हो, उम्दा छलांग वो है जिससे इंसान ठीक मकाम पर जाकर गिरे। इसी बना पर अच्छे काम वो हैं जो तहफ़्फ़ुज़ ज़ात के लिए मुफीद हों, और बुरे वो जो उसके लिए मुमत ना हों। स्पेंसर खालिस मिकानी की तस्वुर हयात का पैगंबर था, इसलिए वो कवानीन फितरत से आगे किसी कानून को तस्लीम ही नहीं करता था। चुनांचे वो इस बाब में लिखता है कि अगर मशय्यत खुदाबंदी की बजाय जिसके मुताल्लिक कहा जाता है कि वो माफूकुल फितरत तरीका से वही के जरिया मिलती हो, हम ये कहते हैं कि ये कवानीन तर हकीकत वो हैं जो ऐन फितरत के मुताबिक नजरिया इर्तिका की रूह से मिलते हैं, तो चूंकि इर्तिका जिंदगी को बुलंदियों की तरफ ले जाती है, इसलिए ये वाज़ेह हो जाएगा कि इन्हीं कवानीन की पाबंदी इंसान को उसके नस्बुलैन तक पहुंचा सकती है। द डाटा ऑफ इथिक्स। स्पेंसर के ये नजरियात के साथ तक हकायक तस्लीम किए जाने के काबिल हैं। इसका अंदाजा उससे लगाइए कि इन नजरियों को उसने अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स की पहली जिल्द में पेश किया था, और जब उसी किताब की दूसरी जिल्द शाये हुई तो उसके दिबाचे में उसने खुद ही लिख दिया था कि इखलाकियात के मुतल्लिक नजरिया इर्तिका इस हद तक हमारी रहनुमाई नहीं कर सका जिस हद तक मुझे तवक्को थी कि हमें ले जाएगा। यानी अभी वो रोशनाई भी खुश्क ना होने पाई थी जिससे ये हकायक मार्ज तहरीर में आए थे कि इन हकायक की खुद ही तरदीद कर देनी पड़ी। H.L. Mencken. ने अपनी किताब Treatise on Right and Wrong. में स्पेंसर का ये कौल भी नकल किया है। इखलाकियात की बुनियाद इंतकाम का खौफ है। खौफे इंतकाम यानी इसलिए चोरी को बुरा समझता हूं कि मुझे डर है कि अगर चोरी को मायूब ना समझा गया तो मेरी कोई चीज भी महफूज न रहेगी। मैं इसलिए किसी दूसरे को कत्ल नहीं करता कि मुझे डर है कि इस कत्ल के इंतकाम में मैं मारा जाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई शख्स ऐसा इंतजाम कर ले कि उसे इंतकाम का खौफ ना हो, तो उसके लिए कोई ज़ाब्ता इखलाक नहीं। चुनांचे आज यूरोप की कौमों का यही हाल है। जो कौम समझती है कि मेरे पास इतनी कुव्वत आ गई है कि मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, वो किसी बैन अवी कानून की परवाह नहीं करती। इसलिए जब इंतकाम का खौफ न रहे तो फिर इखलाक का तस्वर ही बाकी नहीं रहता। हमारे जमाना में जी सैम्पसन नजरिया इर्तिका का मशहूर मुहक्किक है। उसने अपनी किताब द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन में इस मसला पर बहस की है कि बका सर्वाइवल के नजरिया को जिस तरह वो खारजी कायनात में कार फरमा है, इंसानी दुनिया के लिए इखलाक की बुनियाद बनाया जा सकता है या नहीं। वो पहले मुतकद्दमीन के ख्यालात और नजरियात पर बहस करता हुआ उनकी तनकीद करता है और उसके बाद लिखता है कि इस नजरिया को अगर मोटे से अल्फाज में बयान किया जाए तो इससे मकसूद यह है कि जो चीज बका के लिए मुफीद हो वो खैर है, और जो बका के हक में मुज़र हो वो शर है। मंतकी तौर पर यह नजरिया इखलाक वही है जिसे जंगल का कानून या दांतों और पंजों का ज़ाब्ता इखलाक कहा करते थे। अगर इखलाक का मुंतहा किसी एक फर्द का जिंदा रहना है तो यह इखलाक बिल्कुल नफ्सा नफ्सी का इखलाक है। ज़िम्नन यह भी समझ लेना चाहिए कि इस नजरिया की रूह से वो शख्स जो किसी मकसद की खातिर जान देता है बहुत बड़ा आदमी है, ख्वाह वो मकसद अच्छा हो या बुरा। जो बाप अपने बेटे की जान बचाने की खातिर अपने आप को खतरा में डालता है वो बहुत बुरा शख्स है, क्योंकि अच्छा तो सिर्फ वो है जो अपनी जान की हिफाजत करता है। इस एतराज का जवाब ये दिया जाता है कि बका से मतलब एक फर्द की बका नहीं बल्कि एक ग्रोह या एक नौ की बका है। लेकिन इसके बावजूद यह नजरिया इखलाक इत्मीनान बख्श नहीं है। जिंदा रहने के लिए इस कदर मुतजाद जराए इख्तियार करने पड़ते हैं और बाज औकात एक को जिंदा रहने के लिए दूसरे का खून चूसना पड़ता है कि इन तमाम जराए को खैर कहना बिल्कुल बेमानी हो जाता है। और इस तरह बका के नजरिया को इंसान के लिए इखलाकी मायार करार देना
خوش آئند قرار نہیں پا سکتا، پھر اسے بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ زندہ رہنا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ابدی طور پر زندگی کا باقی رہنا ناممکن ہے۔ ایسا وقت آئے گا جب زندگی کہیں باقی نہیں رہے گی۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ نوع انسانی جب تک ممکن ہوگا باقی رہے گی، لیکن محض انسانوں کا زندہ رہنا تو اخلاق کا معیار نہیں بن سکتا۔ اچھے اور برے کا معیار محض زندہ رہنے کے علاوہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ اس بحث کے اخیر پر لکھتا ہے، فطرت میں جس طرح ارتقاء کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس پر انسانی اخلاقیات کی عمارت کا تعمیر کرنا بڑی غلطی ہے۔ ایسی کوششوں کا نتیجہ ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ سمپسن کی یہ رائے صرف ہربرٹ اسپینسر کے نظریہ ہی کی تردید نہیں کرتی کہ خیر وہی ہے جو کسی کے زندہ رہنے میں ممد ہو سکے، بلکہ ان تمام مفکرین کی بھی تردید کرتی ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم فطرت کے عمل کے مشاہدہ سے انسانی دنیا کے لیے ضابطہ اخلاق مرتب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی خارجی سند کی ضرورت نہیں۔ اس طرز فکر کو فطرتیت، نیچرلزم یا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ نظریہ انسانیت، ہیومنزم بھی کہتے ہیں۔ اسپینسر کی تردید برگوسان کی زبانی۔ ہربرٹ اسپینسر نے دوسرا نظریہ یہ پیش کیا تھا کہ جس طرح انسان ارتقائی منازل طے کرتے کرتے اپنی موجودہ حیات تک پہنچا ہے، اسی طرح اخلاق کے مسلمات بھی بتدریج ارتقائی مراحل طے کر کے مسلمات بنے ہیں۔ اس کے متعلق برگسان لکھتا ہے، کیونکہ ہمارا مشاہدہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک خاص نقطہ سے آگے زندگی میں ارتقائی سلسلہ چلا ہے، یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ وہ نقطہ آغاز بھی ارتقائی مراحل ہی سے وجود میں آیا ہوگا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ارتقاء کی صورت ہی کچھ اور ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ارتقاء خود ہی نہ ہو۔ اسی طرح چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات کے نظریے رفتہ رفتہ سنورتے اور مجھتے چلے جاتے ہیں، ہم نے خیال کر لیا کہ اخلاقی مسلمات کا نقطہ آغاز کوئی ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ ارتقاء کے ذریعہ عمل میں آیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب نوع انسانی پہلے شہود پر آئی ہے تو اس کے ساتھ ہی اخلاقیات کے مبادیات بھی وجود میں آ گئے تھے۔ The Two Sources of Morality and Religion، پیج 260۔ یہ چیز کہ اخلاقیات کے مبادیات پہلے کس طرح ظہور میں آئے الگ سوال ہے، اور اس کی توضیح اپنے مقام پر آئے گی۔ اس وقت صرف اتنا دیکھیے کہ برگسان کے نزدیک اسپینسر کا یہ نظریہ کس قدر غلط ہے کہ اخلاقیات یکسر ارتقاء کی پیداوار ہے۔ اسپینسر کے نظریہ سے ملتا جلتا نظریہ اخلاقیات وہ ہے جو علم الانسان کے ماہرین anthropologists کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ اسپینسر ہی کے نظریہ کی ایک بڑی ہوئی شاخ ہے، اور اسے اہمیت بھی اسی نے دی تھی۔ علم الانسان کی روح سے نظریہ اخلاقیات۔ اسپینسر نے اپنی کتاب سوشل سٹیٹکس کے پہلے ایڈیشن میں تو ایک جداگانہ نظریہ پیش کیا تھا، لیکن جب 30 برس کے بعد اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے تو اس میں اس نے اعلان کیا کہ علم الانسان کے مطالعہ سے اس پر یہ حقیقت واشگاف ہوئی ہے کہ جس چیز کا نام ہم نے ضمیر conscience رکھ چھوڑا ہے وہ صرف معاشرتی احساس ہے جو ہمیں وراثتاً ملتا ہے۔ نظریہ ارتقاء کی طرح اس نظریہ اخلاق کی روح سے بھی یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ شروع میں مختلف قبائل نے محض افادی نقطہ نگاہ سے کچھ حدود و قیود متعین کر لیں، رفتہ رفتہ ان حدود نے رسومات کی صورت اختیار کر لی اور رسومات آگے بڑھ کر اخلاقی مسلمات بن گئیں۔ اب یہی مسلمات نسل بعد نسل متوارث چلے آ رہے ہیں، لہذا خیر گڈ وہ ہے جو ان رسومات یا وراثتی معتقدات کے مطابق ہو، اور شر وہ ہے جو اس کے خلاف ہو۔ بالفاظ دیگر خیر وہ جسے سوسائٹی اچھا کہہ دے، اور شر وہ جسے وہ پسند نہ کرے۔ چونکہ ابتدائی قبائلی زندگی میں رسومات پر بڑی سختی سے پابندی کرائی جاتی تھی اور ان کے خلاف ورزی کرنے والوں کو معاشرتی سزائیں دی جاتی تھیں، اس لیے یہی رسومات جب اخلاق کے مسلمات بن گئیں تو سزا کا خوف جو غیر شعوری طور پر ساتھ چلا آتا تھا فریضہ کی شکل اختیار کر گیا۔ چنانچہ اس باب میں ایڈورڈ ویسٹ مارک
اپنی کتاب The Origin and Development of Moral Ideas. میں لکھتا ہے کہ رسومات اس بنا پر اخلاقی ضابطہ بن گئیں کہ رسم توڑنے کو سوسائٹی میں سخت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ Durkheim. اس باب میں لکھتا ہے کہ انسان سوسائٹی کی تعدیب سے اس لیے ڈرتا ہے کہ گروہ کے ساتھ مل کر رہنا Herd Instinct. انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ محض سوسائٹی کے موروثی اثرات. وہ سوسائٹی سے الگ ہونے میں ہزار خطرات محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ سوسائٹی کے قوانین و ضوابط سے انحراف کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہی جذبہ رفتہ رفتہ فرائض کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اسی احساس کو ہم ضمیر Conscience. کہتے ہیں۔ وائٹ Amber Blank White. چونکہ اخلاقیات کو یکسر سوسائٹی کی تخلیق مانتی ہے، اس لیے اس نے اپنی کتاب Ethics for Unbelievers. میں اس موضوع پر شرح و بسط سے گفتگو کی ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ خیر انسانی بچہ کی پیدائش کے وقت کہیں موجود نہیں ہوتا، اسے آہستہ آہستہ بچپن میں پیدا کر دیا جاتا ہے اور 5-6 برس کی عمر تک اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یہ ڈر سے پیدا کی جاتی ہے، لہذا بڑی عمر میں جس چیز کو ضمیر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ ماں باپ کے ان تحدیدی احکام کی خاموش آواز ہوتی ہے جو بچپن میں انسانی ذہن پر منقوش کر دیے گئے تھے۔ بچپن میں بچہ کی جس حرکت سے ماں باپ ناخوش ہوں وہ اس کے لیے برائی بن جاتی ہے اور جس حرکت سے خوش ہوں وہ اسے نیکی تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ المختصر ہم ساری عمر انہی باتوں کو اچھا کہتے رہتے ہیں جو بچپن میں ہمارے والدین اور اعزاء کی پسندیدگی خاطر کا باعث ہوتی تھیں، اور ان باتوں کو برا سمجھتے رہتے ہیں جو انہیں ناگوار گزرتی تھیں۔ انہی تصریحات کو بریفالٹ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ پیدائشی اخلاقی شعور یا ضمیر کوئی شے نہیں، ضمیر محض سوسائٹی کی پیداوار ہے، دا میکنگ آف ہیومینٹی۔ حتیٰ کہ برگسان بھی لکھتا ہے کہ ابتداً تمام اخلاقیات رسوم ہی تھے، در حقیقت یہ ہے کہ اگر تہذیب نے انسان میں اصلاحات کی ہیں تو اس کا ذریعہ یہی تھا کہ اس نے اس کے معاشرتی ماحول کو ان خیالات اور عادات سے بھرپور کر دیا جو ہر نئی نسل کے وقت سوسائٹی افراد میں پیدا کرتی ہے۔ دا ٹو سورس آف مورلٹی اینڈ ریلیجن، پیج 113 تا 117۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ علم الانسان، اینتھروپولوجی اور علم المعاشرت، سوشیالوجی کی روح سے اخلاقی ضوابط ان رسوم کے مجموعہ کا نام ہے جنہیں سوسائٹی نے وقتاً فوقتاً اختیار کیا اور جو پھر نسل بعد نسل متوارث منتقل ہوتے چلے آئے۔ ان علوم کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ مختلف قبائل اور مختلف اقوام میں مختلف ضوابط اخلاق پائے جاتے ہیں۔ جو بات ایک کے ہاں معیوب ہے وہ دوسرے کے ہاں مستحسن شمار کی جاتی ہے۔ ہم ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ایسے قبائل بھی گزرے ہیں جو ماں باپ کو کھا جانا ایک مقدس فریضہ سمجھتے ہیں۔ بہت سے ایسے کام جنہیں اقوام عالم جرم قرار دیتی ہیں، یونانیوں کے ہاں انہیں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اخلاق بدلتے رہتے ہیں۔ مقدس پیوریٹنز، حبشی بچوں کو چرا کر لے جانے والے، اور ایرستان کے باشندوں کو گولی سے مار دینے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے تھے۔ راشٹل جلد اول صفحہ 74۔ ڈاکٹر روتھ بینیڈکٹ اپنی کتاب پیٹرنز آف کلچر میں بحر الکاہل کے قریب ایک قبیلہ کے متعلق لکھتی ہے کہ ان کے نزدیک بددیانتی پسندیدہ ترین اخلاق شمار کی جاتی ہے، اور جو شخص جس قدر کامیابی سے دھوکہ دے سکتا ہو اسے اسی قدر عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ خود ہندوستان میں ٹھگوں کی یہی حالت تھی۔ سپارٹا میں چوری کرنا بہت بڑی خوبی سمجھا جاتا تھا۔ ازمنہ مظلمہ میں لوٹ مار کو ہمیشہ عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ ملکہ وکٹوریا کے زمانہ تک کسی عورت کا ٹخنا تک بھی ننگا نہیں ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ پیانوں کی ٹانگوں کو بھی کپڑے سے ڈھانپ دیا کرتے تھے کہ پیانوں کی ہی صحیح ہیں تو بالآخر ٹانگیں، اور ٹانگوں کو ننگا نہیں رکھا جا سکتا۔
Aztec. کا خیال تھا کہ اگر پجاریوں کو باقاعدہ انسانی گوشت نہ کھلایا جائے گا تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے گی۔ اس باب میں پروفیسر J.H. Muirhead. لکھتا ہے کہ ان اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات ہر جگہ اور ہر زمانہ میں حالات کے مطابق بدلتے رہے ہیں، اور اخلاق ہمیشہ اپنے ماحول کے اندر ہی اخلاق رہتا ہے۔ دی ایلیمنٹس آف ایتھکس۔ ان تصریحات سے واضح ہو گیا ہوگا کہ علم الانسان اور علم المعاشرت کے مفکرین کی روح سے اخلاقی ضوابط محض سوسائٹی کے رسوم ہیں جو رفتہ رفتہ مسلمات کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی تردید رسل کی زبانی، اور انسان انہی کی پابندی میں اخلاقی ضابطہ کی پابندی سمجھنے لگ جاتا ہے، لیکن یہ نظریہ بھی اب قابل تسلیم نہیں رہا۔ چنانچہ برٹرینڈ رسل اپنے Reith Lectures. مجموعہ سن 1949 میں لکھتا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انسان کو اسی ضابطہ کی پابندی کرنی چاہیے جسے اس کی سوسائٹی نے اختیار کر رکھا ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اب علم الانسان کا کوئی طالب علم شاید ہی ایسا ہو جو اس نظریہ سے متفق ہو۔ ذرا سوچئے کہ مردم خوری، انسانی قربانی، انسانی شکار جیسی رسومات پہلے معتقدات کی حیثیت سے مانی جاتی تھیں، لیکن بعد کے انسانوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا اور یہ رسومات قبیحہ بند ہو گئیں۔ اس لیے اگر کوئی انسان فی الواقع بہترین زندگی بسر کرنا چاہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ ان تمام رسوموں معتقدات پر تنقیدی نگاہ ڈالے جو اس کے زمانہ میں عام طور پر مروج ہوں۔ Leslie Paul. اس موضوع پر بحث کرتا ہوا لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص مختلف سوسائٹیز کا مطالعہ کرے تو اس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ایک سوسائٹی ایک قسم کے ضوابط اخلاق کو پسند کرتی ہے اور دوسری سوسائٹی دوسرے قسم کے، اور یہ تمام ضوابط بدلتے رہتے ہیں۔ پال کی زبانی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس نقطہ نگاہ سے تمام ضوابط اخلاق اضافی ہیں اور زمانہ کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ کوئی عمل فی ذات ہی اچھا یا برا نہیں۔ جسے سوسائٹی اچھا کہہ دے وہ اچھا ہے، جسے برا کہہ دے وہ برا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی فرد اپنی سوسائٹی میں ہوش سنبھالتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بنے بنائے ضوابط کی زنجیروں میں جکڑا ہوا پاتا ہے جنہیں اس کے لیے معاشرہ نے تیار کر رکھا ہوتا ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ فی الواقع ہوتا اس کے خلاف ہے۔ انسان اپنے اعمال کو سوسائٹی کے معیاروں سے نہیں ناپتا بلکہ سوسائٹی کے معیاروں کو اپنے داخلی تصورات سے مانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرد معاشرہ سے بلند مقام رکھتا ہے، فرد آفاق سے بھی بلند ہے، فرد آفاق کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس معیار کے مطابق متعین کرتا ہے جسے وہ معیار مطلق سمجھتا ہے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں جن کا معاشرہ کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا۔ معیار انسان کی داخلی دنیا ہے جن کے متعلق فرد اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ برا کام کیا ہے۔ دا میننگ آف ہیومن ایگزسٹنس، پیج 208 تا 211۔ اسی بنا پر Nicholas Birdew. کہتا ہے کہ جو چیزیں انسانی زندگی میں فی الحقیقت روحانی اہمیت رکھتی ہیں وہ معاشرتی اثرات سے پیدا نہیں ہوتی، انہیں ماحول کی تخلیق نہیں کہا جا سکتا، وہ انسان کے اندر سے پھوٹتی ہیں، باہر سے نہیں آتی۔ The Divine and the Human. پیج 134۔ معاشرہ اور فرد کے باہمی رد عمل کے متعلق W.A. Gould. رقم اطراز ہے۔ جب یہ پوچھا جائے کہ انسان پر اس کے ماحول کا کیا اثر ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ انسان اپنے گرد و پیش کی اشیاء کو اس طرح بدل دیتا ہے کہ ماحول علت کاز نہیں بلکہ معلول ایفیکٹ بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان فطرت کو متاثر کرتا ہے، فطرت انسان کو متاثر نہیں کرتی۔ مین نیچر اینڈ ٹائم، پیج 124۔